السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فعل ماضی کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے قرآنی مثالوں کے ساتھ اس کی ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ٹاپک کے کی پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا کلمہ جس میں نام اور اس کے ساتھ ہی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی ایسے الفاظ جس میں کام ہونا کسی زمانے میں پایا جاتا ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ زمانے کے لحاظ سے عربی میں فعل کی صرف دو قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ پاسٹ ٹینس، اور مضارع حال اور مستقبل۔ ان دونوں زمانوں کے لیے فعل مضارع ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربک میں صرف دو ہی زمانے ہیں، بلکہ تمام زمانوں کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف ان دو زمانوں کا ہی سہارا لیا جاتا ہے، یعنی ان دو زمانوں میں ہی مختلف تبدیلیاں کر کے ترجمے میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ فعل کا جو بنیادی مادہ ہے وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے، اور ان کو فا، عین اور لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی فا، عین اور لام، جس کے معنی ہوتے ہیں فعل یعنی کرنا، ڈو۔ اس کے جو مادہ حروف ہیں فا، عین اور لام، انہی سے ہی مل کر عربک میں مختلف افعال بنتے ہیں۔ یہ عربک کی ہی خوبصورتی ہے کہ 3 حرفی مادے سے ہی مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ فعل ماضی کے ہمارے پاس یہ 3 وزن ہیں، فعل، فعیلہ اور فعولہ۔ عین کلمہ پہ زبر، زیر یا پیش آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر زبر اور زیر ہی آتی ہے۔ عربی میں فعل کے ساتھ فاعل ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ فاعل کے بغیر کوئی فعل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی فعل کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی فاعل نے کیا ہو، کیونکہ فعل کے ساتھ اس کا فاعل ہمیشہ جڑا ہوتا ہے، اور یہ فاعل جنس اور عدد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مذکر، مؤنث اور واحد جمع۔ مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح واحد مثنیٰ اور جمع کے لیے بھی الگ الگ فاعل یعنی پروناؤنس یا ناؤنس ہیں، یہ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ اسماء استعمال ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس یہ فعل ماضی کی گردان وجود میں آتی ہے۔ تو ہمارے پاس فعل ماضی کی یہ 3 گردان ہیں، ایک فعالہ سے، دوسری فعیلہ سے، اور تیسری فعولہ سے۔ یعنی عین کلمہ پر جب زبر ہو تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی گردان بنتی ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ ان تمام الفاظ کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی کی گردان کے صیغے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک صیغہ ہے، اور ہر صیغے کی ایک پہچان ہے، اور ہر صیغے کا اپنا فاعل ہے۔ فاعل ہمارے پاس فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہو سکتے ہیں، جنس مذکر یا مؤنث ہو سکتی ہے، اور عدد واحد مثنیٰ یا جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام صیغے وزن ہیں یا ایک فارمولہ ہیں۔ اس میں فا، عین، لام کی جگہ کسی بھی فعل کا مادہ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک نیا صیغہ بن جاتا ہے۔ فعلا، اس نے کیا، کیونکہ فعل کے معنی کرنا ہوتے ہیں، یعنی ڈو، تو اس نے کیا۔ لیکن اگر فعلا کی جگہ کوئی اور فعل آئے گا، کوئی اور مادہ آئے گا، تو وہ ایک نیا فعل ہوگا، اور اس کا ترجمہ پھر اسی مادے کے حساب سے ہوگا فعل ماضی میں۔ ان تمام صیغوں میں جو ریڈ کلر سے حروف لکھے ہوئے ہیں وہی ان کی پہچان ہے۔ فعالہ کے ساتھ کوئی حرف نہیں لکھا، اس کے اندر اس کا فاعل ہوا کی صورت میں چھپا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک مذکر، اس نے کیا۔ فعلا، الف لگا ہے، یہ مثنیٰ کی پہچان ہے، ان دونوں نے کیا۔ فعلو، واو الف اس کی پہچان ہے۔ پھر فعلت، اس میں ہیا یعنی وہ ایک مؤنث، اس کا فاعل چھپا ہوتا ہے۔ یہ تا جزم کے ساتھ اس کی پہچان ہے۔ فعلتا، ان دونوں نے کیا۔ فعلنا، انہوں نے کیا، یعنی ان تمام مؤنث نے کیا۔ فعلتا، تم نے کیا۔ فعلتما، تم دونوں نے کیا۔ فعلتم، تم سب نے کیا۔ فعلتی، تم نے کیا۔ فعلتما، تم دونوں نے کیا۔ فعلتن، تم سب نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا۔ فعلنا، ہم نے کیا۔ صیغے کی پہچان کے لیے آپ نے ان حروف کو یاد رکھنا ہے جو ریڈ کلر سے لکھے ہیں۔ 3 حرفی مادہ کے ساتھ یہ حروف اٹیچڈ ہوں گے، جیسے کہ فعلا کے ساتھ اگر الف لگا ہے تو فعلا یعنی ان دونوں نے کیا، اس کا فاعل وہ دونوں ہوں گے۔ اور اگر فعلا 3 حرفی مادے کے ساتھ واو الف لگا ہے تو اس کا مطلب ان سب نے کیا، they did۔ اس کے بعد یہ تمام صیغے ایک مکمل جملہ فعلیہ ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کا مطلب وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو۔ جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس یہ 2 لازمی حصے ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔
فعل کے ساتھ ہی اس کا فاعل ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا اس فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کو مرفوع متصل ضمیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے متصل ہوتی ہے، ملی ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں اس صیغے کے بعد کوئی اسم مرفوع حالت میں نظر آئے تو وہی اس کا فاعل ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرفوع اسم نہ ہو تو پھر اس صیغے کے اندر ہی جو اس کی ضمیر ہے وہی اس کا فاعل تصور کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم فعل ماضی کے صیغوں کی پہچان کے لیے ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے ترکا۔ ترکا، اس نے چھوڑا، 3 حرفی مادہ، 3 و زبر کے ساتھ، یہ پہلا صیغہ ہے۔ اس کے بعد مکرو، انہوں نے مکر کیا، واو الف لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ نظرتو، تا پہ پیش ہے، اس کا مطلب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کفرتم، تم لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ وجدا، ان دونوں نے پایا، 3 حرفی مادے کے ساتھ الف لگا ہے، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، مثنیٰ مذکر غائب۔ خرجو، 3 حرفی مادے کے ساتھ واو الف لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ثقولت، تا پہ جزم ہے، 3 حرفی مادہ کے ساتھ ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جعلنا، نون الف زبر نا لگا ہے، 3 حرفی مادہ کے ساتھ، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ شکرتم، تم لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قتلت، 3 حرفی مادے کے ساتھ، تا جزم کے ساتھ، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ضربنا، یہ جمع مذکر متکلم کا صیغہ ہے۔ خرج، 3 حرفی مادہ، پہلا صیغہ ہے۔ جعلا، 3 حرفی مادہ کے ساتھ الف لگا ہے، یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ صدقتا، تا پہ زبر ہے، اس کا مطلب یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عملا، 3 حرفی مادہ، یہ پہلا صیغہ ہے۔ زعمتم، تم سب نے زعم کیا، تم لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عملو، 3 حرفی مادہ کے ساتھ واو الف لگا ہے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سمعنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ کفرتا، تا پہ زبر ہے، 3 حرفی مادہ کے ساتھ، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ قتلو، اس کا مطلب یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خلقتو، 3 حرفی مادہ کے ساتھ، تا پہ پیش، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ نضجت، وہ جل گئی، 3 حرفی مادہ کے ساتھ، تا پہ جزم، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد خلقنا، نون الف زبر نا لگا ہے، یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ حسبتم، 3 حرفی مادہ کے ساتھ تم لگا ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ذہبت، 3 حرفی مادہ کے ساتھ، تا جزم کے ساتھ، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ نسیا، یہ مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حسیبہ، 3 حرفی مادہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس گردان میں اہم صیغے یہی ہیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ جو یلو ہائی لائٹڈ سیلز ہیں، ان میں بہت ہی کم صیغے استعمال ہوئے ہیں اور زیادہ تر وہ غیر صحیح افعال کے ہیں جس میں حرف علت ہوتا ہے۔ ان صیغوں کی یہ 3 مثالیں مجھے ملی ہیں۔ قالتا، یہ مثنیٰ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح شئتما، تما لگا ہے، مثنیٰ حاضر کا صیغہ ہے۔ اور لستنا، تنہ لگا ہے، اس کا مطلب یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ نوٹس کیجئے ان میں زیادہ تر صیغے مؤنث کے ہیں، مؤنث کے صیغوں کا بہت کم استعمال ہوا ہے۔ آج کی یہ ایکٹیویٹی ہماری یہاں مکمل ہوئی۔ امید ہے آپ کو فعل ماضی کی گردان سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ ماضی کے صیغوں کی پہچان بھی کر سکتے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم فعل ماضی میں فعل، فاعل اور مفعول کی پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔